السلام علیکم، میں ہوں محمد احسن۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے دل کی نرمی پر۔ جی ہاں ناظرین محترم، ایک نرم دل انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کی صورتحال میں حق بات کو قبول کرتا ہے، نصیحت سے اثر لیتا ہو اور اللہ کی مخلوق کے لیے رحم اور نرمی رکھتا ہو۔ جس کے دل میں نرمی ہوتی ہے نا، وہ ضد، سختی اور بے حسی سے بچ جاتا ہے۔ ناظرین محترم، دنیا میں آج جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے نا، پھر چاہے وہ کسی بھی صورت کے اندر ہو، آج کتنے ہی لوگ ناظرین محترم ایسے ہوں گے جو جیلوں میں ناحق اپنی سزائیں کاٹ رہے ہوں گے، جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا لیکن پھر اس کے باوجود وہ اپنی سزا کاٹ رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں کتنے ہی ایسے ڈاکٹرز ہوں گے جنہوں نے اپنے مریضوں کا غلط علاج کیا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا جان بوجھ کے، لیکن لاپرواہی کے اندر۔ ناظرین محترم، کتنی ہماری ایسی معصوم بہنیں ہوں گی جن پر ان کے اپنے ہی یعنی شوہر کے گھر کے اندر ان کی عزت نفس مجروح کی جاتی ہوگی، ان پر ظلم کیا جاتا ہوگا، انہیں ٹارچر دیا جاتا ہوگا۔ ناظرین محترم، کتنے ہی غریب لوگ ہوں گے جو بیمار ہوں گے اور وہ اس انتظار کے اندر ہوں گے کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے گا اور ان کا علاج کروائے گا۔ وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ یار ہمیں بھی تو جینے کا حق ہے، ہمیں بھی تو سانس لینے کا حق ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ ناظرین محترم، کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنا ہی دیا ہوا قرض واپس دینے کے لیے، جو انہوں نے کسی کو اس وقت دیا ہوگا جب دوسرے کو شدید ضرورت ہوگی، اور اس بندے نے اس کو رحم کھا کے وہ قرض دیا ہوگا، اور مدت پوری ہونے کے بعد یہی لوگ اپنا قرض واپس لینے کے لیے دوسروں کے گھروں پہ چکر لگاتے ہوں گے، اور ہر بار انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہوگا کہ جناب اگلے مہینے آنا، جناب اگلے مہینے آنا۔ ناظرین محترم، یہ تمام علامات وہ ہیں کہ جب انسان کا جو یہ دل ہے نا، یہ نرمی سے خالی ہو جائے۔ جب انسان کے دل سے نرمی نکل جائے تو پھر وہ ظالم ہو جاتا ہے، پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر یہ اس طرح کے ہی کام ہوتے ہیں۔ میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ ناظرین محترم، اس آیت سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ دل کی سختی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی ناپسند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک آیت اور سنیے، ایک اور مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیں، یہ آیت بھی ہمیں صاف بتا رہی ہے کہ دل کی جو نرمی ہے اس کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کو ایمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ ناظرین محترم، ہم جو اس دنیا میں جی رہے ہیں نا، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی فارم میں اپنا امتحان دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو آزماتا ہے نا تو وہ مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ مثال لیجئے، وہ کسی کو عطا کر کے آزماتا ہے، وہ کسی کو محروم کر کے آزماتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ کسی کو خوشحالی دے کر آزماتا ہے تو کسی کو بدحالی دے کر آزماتا ہے، کسی کو دکھ دے کر آزماتا ہے تو کسی کو سکھ دے کر آزماتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر جو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس نے جس انسان کو پریشانی میں رکھا ہے، پہلی بات، اس نے جس انسان کو دکھ میں رکھا ہے، جس انسان کو محروم رکھا ہے، جس انسان کو پریشان رکھا ہے، جس انسان کو اللہ نے بدحال رکھا ہے، ظاہر ہے وہ اپنا امتحان دے رہا ہے، اور اگر وہ اسی حال کے اندر دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو، اور اگر وہ ثابت قدم رہتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، تو اس نے تو اپنا امتحان پورا کر دیا۔ لیکن دوسری طرف جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوشحال رکھا، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے سکھ دیے، جس انسان پر اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں کیں، دراصل ان لوگوں کو اس انسان کی بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر رکھا تھا۔ یعنی اس کی آپ مثال لیں کہ جو انسان امیر ہے، جو انسان امیر ہے، اب اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو غریب ہے وہ اس کی مدد کرے گا۔ ناظرین محترم، یہ امیر کی آزمائش ہے کہ وہ غریب کے مشکل وقت کے اندر اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص کسی چیز سے محروم ہے تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یہ
شخص اس کی آزمائش ہے کہ اب یہ اس محروم کو عطا کرے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے۔ تو ناظرین محترم، جسے عطا کیا گیا ہو، جسے استطاعت اللہ نے دی گئی ہو، اس کے اوپر بھی آزمائش ہے کہ وہ اس کو عطا کرے جس کے پاس نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں پر رحم نہیں کرے گا اس پر بھی کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ یہ حدیث ایسی ہے کہ یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین محترم، ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نرم دل اور آسانی کرنے والے شخص کو پسند فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ جو دل کی سختی ہے نا، یہ عبادت کی جو لذت ہے وہ چھین لیتی ہے۔ انسان ہر گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، اللہ سے دوری اختیار ہو جاتی ہے، اور یقین مانیے اللہ کی جو ناراضگی ہے وہ الگ کھاتے کے اندر آتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر دل کی نرمی پیدا کریں۔ ہمارا دل سافٹ ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے، اس میں دوسروں کے لیے شفقت ہو، اس میں دوسروں کے لیے رحم ہو، دوسروں کے لیے محبت ہو، دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہو۔ ناظرین محترم، دوسروں کے دکھ درد کو صرف محسوس نہ کریں، بلکہ اپنی اگر استطاعت رکھتے ہوں، طاقت رکھتے ہوں، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میری یہ ایڈوائز ہے کہ اگر کہیں سے بھی کوئی اچھی بات ملے، کوئی نصیحت ملے، تو اس کا اثر قبول کرنا سیکھیں۔ کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے اوپر شرمندگی ہو، اس کے اوپر ندامت ہونی چاہیے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اوپر رحم کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، مشکلات پیدا نہ کریں۔ ہمارا دین تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ اگر راستے سے پتھر بھی ہٹاؤ گے تو اس کے اوپر بھی آپ کو بڑے سے بڑا اجر دیا جائے گا۔ تو اس لیے ناظرین محترم، اپنے اندر دل کی نرمی پیدا کریں۔ اور یہ ایک چھوٹا سا ایک ریمائنڈر تھا آپ کے لیے، میں نے سوچا کہ بنا دوں۔ اگر میری کوئی بھی بات آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، کیونکہ میں اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتا رہوں گا۔ میں ہوں محمد احسن، مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔